السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، لیکن مسائل ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کے حل بھی نکلتے رہتے ہیں اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. وومن رائٹس کے اوپر بہت کام ہونے والا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں ان کو بھی توجہ درکار ہوتی ہے، ان کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو پاپولیشن ہے وہ جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہمیں اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ بہت زیادہ عوام کے اوپر استعمال کیے جا سکے. اور اس کے علاوہ بہت سارے سوالات اس وقت میرے ذہن میں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کے لیے. سر سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ کافی کام کر رہے ہیں، جس طرح وومن رائٹس ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے، پاپولیشن پاکستان کی بڑھ رہی ہے، اسپیشل پرسنز ہیں، تو آپ ہمیں کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ بہت سارے کام میں کر رہا ہوں. مثال آئی ٹی کے اوپر کام کر رہا ہوں. جی ورچوئل ایجوکیشن، آئی ٹی. پاکستان میں سمجھتا ہوں ترقی کا راستہ وہی ہے. اور ڈپرائیوڈ سیکشنز پر بھی کام کر رہا ہوں. ڈپرائیوڈ سیکشنز میں ان کو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی معاشرے میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے، لوگ ہو سکتے ہیں، یا معاشرے کے اپنی وجوہات کی وجہ سے، معیشت کی کمزوری کی وجہ سے جو لوگ پیچھے رہ گئے، اس کے اندر سب سے بڑا حصہ تو تعلیم کا ہے. اپنی جگہ آپ جانتے ہیں تعلیم مل جائے تو بہتر روزی کما لیتا ہے آدمی. یعنی تعلیم نہ ہو تو صرف وہ وزن اٹھانے کے قابل ہے، سمپل چیز ہے. اس کو ذرا سی اسکل سیٹ مل جائے تو ڈرائیور بن جائے گا، بہتر ہو جائے گا، کارپینٹر بن جائے گا، راج میسن بن جائے گا. اور اس سے بہتر اگر تعلیم مل جائے تو پھر وہ اور بہت سارے ایریاز اس کے لیے کھل جاتے ہیں. تو پہلا میں سمجھتا ہوں جب پارٹی بنی تو اس کے اندر ہمارے ذہن کے اندر یہ تھا کہ جی تعلیم کو عام کرنا ایک، اور دوسرے یہ کہ تعلیم بھی یکساں نصاب کے انداز سے ہو، کہ یہ جو ایلیٹزم ہے وہ نہ ہو. یہ مثال کے طور پر عمران خان صاحب ایچ ایس این اسکول سے پڑھے ہیں، میں جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھا، مگر ہم سب کو یہ احساس تھا کہ تعلیم ایسا نہ ہو کہ ایلیٹ طبقہ کریٹ ہو جائے. ایلیٹ طبقہ وہ جو انگریزی اچھی بول لیتا ہے، اس کو نوکری جلدی مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ایسے. تو ایک تو تعلیم تھا، پھر دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں صحت بے انتہا ضروری ہے کہ لوگ صحت مند ہوں. اس کے اندر ایک پرائرٹی میں بھی مدد کر رہا ہوں بدلنے کی، وہ یہ لوگ احتیاط کریں زیادہ، ہے نا. مثال کے طور پر آج کل پچھلے دنوں ڈائبٹیز کا دن تھا، تو اس کے اندر یہ تھا کہ لوگ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں یہ ڈائبٹیز اور یہ شوگر انٹیک کو بڑھا رہی ہیں، اس سے معاملات خراب ہوں گے. تو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، احتیاط کر لیں. ہاتھ دھونا بڑا ضروری ہے، جو کووڈ نے مزید سکھا دیا. مگر کووڈ سے پہلے میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو یہی خط لکھا تھا کہ ہاتھوں سے بیماریاں، کولرا والرا بہت تیزی سے چلتا ہے، تو وضو کریں لوگ تو اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں. تو یہ جو صحت کے معاملے میں احتیاط، پریونشن. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور کیفیت ہے جس کے اندر عورت کی اسٹرینتھ بھی آ جاتی ہے، وہ ہے میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ. عمران خان صاحب نے اپنی پہلی ہی تقریر کے اندر سٹنٹنگ کا ایکس رے دکھایا اور کہا کہ 40% لوگ پاکستان میں سٹنٹڈ. سٹنٹنگ کا مطلب یہ کہ یہ کسی وجہ سے صحیح کھانے کے اندر جو غذا ہوتی ہے وہ صحیح ڈسٹریبیوشن نہ ہو، تو لوگوں کو جب غذا نہیں ملتی تو دماغ تھوڑا سا بیلنس ڈائٹ نہیں ملتی ان کو، تو دماغ تھوڑا سا کمزور رہتا ہے اور ساری عمر رہتا ہے. یہ نہیں کہ بہتر غذا ملی تو ٹھیک ہو گیا. تو 40% بچے اگر سٹنٹڈ ہیں تو وہ اثرات بڑوں کو بھی ہیں، موجود ہیں. تو لہٰذا میل نیوٹریشن ہو. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہمارے یہاں معاشرے میں تھیں ہمیشہ سے، ہزاروں سال سے عورتیں جو ہیں وہ چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہیں. یہاں پر وہ انفنٹ فارمولا آ گیا، ہم نے وہ اڈاپٹ کر لیا ہے. تو ہر جگہ بجائے اس کے کہ ماں اپنا دودھ پلائے، وہ انفنٹ فارمولا آ گیا. اور اب WHO بھی یہ کہتا ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں بہت مناسب، کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک ماں صرف پانی بھی نہیں پلائے، ایک چمچہ کسی اور غذا کا بھی نہیں دے، ہے نا، صرف چھاتی کا دودھ پلائے تو بچے کا نیوٹریشن صحیح ہوتا ہے. اور ماں، آپ نے پاپولیشن کا ذکر کیا، جتنا عرصہ وہ اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی ہے ماں تو وہ پریگننٹ بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا پاپولیشن کے مسائل بھی حل ہو. پاپولیشن کے مسائل کانٹراسیپٹیوز کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے 30% لوگوں تک پہنچتی ہیں چیزیں، باقی 70% تک نہیں پہنچتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر بھی پاپولیشن کا ذمہ دار پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ کو بنایا ہے.
تو میری میٹنگز سارے چیف منسٹرز کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کی بھی اویلیبلٹی ہم بڑھا رہے ہیں. تو یہ گاڑی جو ہے نا پاکستان کی، اس میں جو خرابیاں ہوئی وہ اس کی وجوہات تو غلط فیصلے، اس کی وجوہات کرپشن، اس کی وجوہات قیادت جو دور کی نہیں سوچتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کوئی روک نہیں سکتا. یہ ضرور ہے کہ کووڈ کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر جو بھی اس کی مشیت ہے، جو بھی وہ بہتر سمجھتا ہے وہ اسی اعتبار سے ہوگی. تو اس کے باوجود پاکستان کی معیشت کے اندر بڑی جان نظر آئی. پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے جیسے ایجوکیشن کی بات کی کہ ایک معیار ہونا چاہیے، ایک نصاب ہونا چاہیے اردو میڈیم میں، انگلش میڈیم میں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جاتا. تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ فری ایجوکیشن کچھ دی جائے تاکہ کم از کم ان کو تعلیم ملے. ایجوکیشن تو فری دی جا رہی ہے نا، سارے گورنمنٹ سکولز میں ہمیشہ سے ایجوکیشن تو فری دی جا رہی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پچھلے دنوں میں نے علماء کے ساتھ کووڈ کے دوران اور بہت ساری چیزوں میں کافی کام کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ جب شفقت صاحب جو ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن ہیں ان کے ساتھ بھی علماء کا ڈائلاگ ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہ مدرسوں کے اندر بھی ہنر بھی سکھایا جائے اور ایمپلائیبلٹی مدرسوں میں بھی دی جائے. ایسا نہ ہو کہ مدرسے کا طالب علم جو ہے وہ صرف پیش امام بنے یا مؤذن بنے، بلکہ اس کو ورک سکلز بھی آئیں. تو اس میں مدارس نے بڑی پیش رفت کی ہے خود بھی، اور انہی میں لوگوں نے یہ کہا کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے، تو لوگوں نے علماء نے یہ کہا کہ جی ہماری مسجد حاضر ہے، اگر تمہیں جگہ چاہیے تو مسجد حاضر ہے، فجر سے لے کر ظہر تک بالکل خالی ہے. تو وہاں پر بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو تعلیم دی جائے. تو وہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ اس کے اوپر کام ہوتا رہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک فیک نیوز کا بڑا مسئلہ ہے یہ بھی اس وقت. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. جیسے الیکٹرانک میڈیا اس میں گیٹ کیپر ہوتا ہے، جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس میں ایڈیٹر ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں کرتا، اور ہوگا بھی نہیں، کنٹرول ہوگا بھی نہیں. تو لہٰذا میں اس کو دوسری طرف سے پکڑنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر اتنا اہم سمجھا میں نے اس بات کو کہ پارلیمنٹ کے اندر میں نے 2 4 5 6 7 میں نے وہ قوم کی طاقت بتائی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فخر کرنا چاہیے. فراخ دلی ہے، فلنتھروپی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ ہم نے کیا، کووڈ کا ہم نے مقابلہ کیا کتنے آرگنائز انداز سے، اللہ نے مدد کی، علماء کے ساتھ اشتراک ہوا، ہم نے اپنا نیوکلیر ڈیٹرنس بنایا، ایٹم بم جس کو کہیں ہے نا، انڈیا نے کیونکہ بنا لیا تھا تو ہم نے بنایا. تو ہماری بہت ساری اسٹرینتھس ہیں. اس کے ساتھ میں نے 3 چیزوں کی درخواست کی کہ قوم کو سیکھنی پڑے گی. ایک تو کہ غیبت سے گریز کرے. اچھا، غیبت وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے کانوں کے لیے گفتگو نہیں ہے وہ میری کوئی بات آپ تک پہنچا دی جائے. اچھا، اس کی میں نے مثال دی، پارلیمنٹ میں دی، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل پر بھی دے دوں. میں نے کہا یہ کہ میں نے کوئی واقعہ دیکھا مثال کے طور پر، اور جتنے آرام سے میں نے اپنے دوستوں کے درمیان اس واقعے کا ذکر کیا جس کے اندر کوئی الفاظ کا چناؤ بھی خراب ہو سکتا ہے. ایک دوست بیٹھے، اچھا اس میں سے کوئی چیز نکال کر میری ماں کو کوئی جا کر سنا دے تو اس کے کانوں کے لیے تو وہ بات نہیں تھی نا. بالکل نہیں تھی. یہ ہے غیبت. جی. اچھا، یہ آج کل واٹس ایپ کے حوالے سے جو میں نے کہا، مثال کے طور پر آپ کا میں انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں، میں نے بہت سارے ایسے انٹرویو دیے جس کے اندر سیاق و سباق سے ہٹ کر میرا چند الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے پبلسٹی کے لیے سارے دن چلائے، اور حقیقت میں میرا مقصد وہ تھا ہی نہیں. جی بالکل. اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب جب واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں تو ہم بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کون کھائے گا، وہ تو غیبت ہو گئی. اچھا، فیک نیوز کی بھی میں نے قرآن کی آیت پارلیمنٹ میں کوٹ کی جس میں یہ ہے کہ فاسق کوئی خبر دے تو احتیاط کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں اور بعد میں تم پچھتاؤ. تو میں نے کہا کہ یار آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کے اندر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کتنا بڑا فیک نیوز تھا، قومیں تباہ ہو گئی اور آج پچھتائیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر فیک نیوز کا ذکر ہے. اچھا، مگر اب کیا کیفیت ہے؟ جب آپ چھوٹے ہوں گے یا میں چھوٹا تھا تو میں آپ سے پہلے چھوٹا تھا، تو میں
اخبار تھا, اخبار کا ایڈیٹر جیسے آپ نے کہا, ایڈیٹر نے دیکھ لیا 40-50 خبریں تھیں, ہے نا. پھر ٹی وی آیا, ٹی وی جب میں چھوٹا تھا تو ایک ہی چینل آیا, پی ٹی وی, اس کے اندر سب کچھ آتا تھا, بلکہ اس کے اندر اتنی خبر لمٹ ہو جاتی تھی کہ لوگ بی بی سی سن لیتے تھے, تو لہذا بی بی سی ایک اور آ گیا ایک ان پٹ. آج تو ہزاروں چینلز ہیں آل اوور دا ورلڈ, اور پاکستان میں نیٹ پر اویلیبل ہیں ہزاروں چینلز, ہے نا. تو اب کیا کیفیت ہے, اب تو ہماری اولاد جو ہے وہ تو پریشان رہے گی کہ کیسے وزن کرے گی. تو لہذا احتیاط اس میں لازم ہے. ایک تو غیبت کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے. جو واٹس ایپ کا میسج آپ نے بھیجا میرے مزاج سے ہم آہنگ تھا تو میں نے دوسروں کو بھیج دیا, تحقیق کوئی نہیں کی, اور یہ چلتا رہتا ہے. اس میں بھی احتیاط کریں. اچھا, دوسرے یہ کہ فیک نیوز تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر جو انتخابات ہوئے اس زمانے میں ایک ریسرچ ہوئی تو پتا چلا 70% واٹس ایپ پر فیک اور جھوٹا نیوز, فسادات کی بنیاد جھوٹا نیوز ہے. آج کل جو مسلمانوں کا حشر ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں. یہ اپنے ملک کو خود ہی آگ لگا رہے ہیں. یہ ہندوتوا کی جو کیفیت ہے اس کے اندر فیک نیوز بہت ہے. اچھا, پھر فیک نیوز فلمیں بنانے میں ہر چیز کے اندر فیک نیوز جب آ جاتا ہے تو یہ قوموں کو لڑاتا ہے. عراق کا آپ نے حال دیکھا ہے نا. تو فیک نیوز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری قوم کو خود تیار ہونا پڑے گا, یعنی اس کو روکا نہیں جا سکتا. سوشل میڈیا اتنا پھیل جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کچھ ججز نے یوٹیوب بین کر دیا تھا. جی بالکل, بڑا نقصان ہوا. کھول دیا ہے نا. تو ٹک ٹاک بند کر دیا. اس کے اندر بھی کچھ نیگوشیشن ہو کہ یار بالکل جو کلچر سے کے خلاف چیزیں ہیں ان کو کچھ مینج کر لیں ہم, کیونکہ اب دنیا کا یکساں کلچر ہونے لگا نا. پہلے تو آپ روک لیتے کہ بھئی یہ اخبار نہیں آئے گا, یہ تصویر نہیں آئے گی. نیو یارک ٹائمز کی کوئی اوریاں تصویر ہوتی تھی تو اس کے اوپر وہ چھپ جاتا تھا کالا رنگ کہ بھئی یہ سینسر ہو گیا. مگر اب جو سوشل میڈیا میں چلتا ہے وہ روک نہیں سکتا. لہذا ایک تو پاکستان کہیں نہ کہیں احتیاط کرے, ساری دنیا کرتی ہے. یعنی اوریاں چیزیں یا قتل و غارت گری امریکہ بھی اپنے 8 سال کے بچے کو نہیں دکھائے گا. تو ہمارے بھی کچھ کلچرل ریسٹرکشن, ایسا نہیں کہ صرف ہمارے ہیں ان کے نہیں ہیں. ساری دنیا میں اپنے کلچر کے اعتبار سے چھنی لگاتے ہیں, تو وہ چھنی ہونی چاہیے, مگر ایسی نہ ہو کہ وہ ساری لوگ بھی کہیں کہ یار تو تم نے تو بالکل ہی بند کر دیا. ایسا نہیں. فرینڈ صاحب, جس طرح آپ نے یہ فیک نیوز کی بات کی, اب جس طرح ہمارا فیٹف میں 27 میں سے 26 پوائنٹس ہم نے پورے کر لیے تھے, تو جب یہ خبر آئی ہے تو اس 26 پوائنٹس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, جبکہ ہندوستان ٹائمز نے ایک پوائنٹ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور ہمیں یہاں پہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر وہ خبر زیادہ نظر آ رہی تھی. تو گورنمنٹ کیا کوئی ایسے اقدامات کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو پازیٹیوٹی ہے, گورنمنٹ جو پازیٹیو کام کر رہی ہے وہ ہائی لائٹ ہو اور وہ لوگوں تک پہنچے؟ دراصل روزانہ کا ٹریلینز آف بٹس آف ڈیٹا آتا ہے پاکستان میں. اچھا, اب گورنمنٹ براڈ چیزیں تو طے کر لے گی, ہے نا, مگر باریکی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری, باریکی میں میرے بچوں کو اب ہم کو سکھانا پڑے گا. ساری دنیا اپنی نئی نسل کو یہ سکھانا چاہتی کہ فیک نیوز سے بچو. امریکہ نے روس پر الزام لگایا کہ الیکشن میں تم نے فیک نیوز سے ہمارے ووٹوں کو خراب کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں انتخابات ہوں گے, دنیا نہیں حملہ کرے گی؟ آپ نے دیکھ لیا کہ ہندوستان فیک نیوز سے کتنے, اس نے غلط بہت ساری ہوکس گھوسٹ تنظیمیں بنا کر فیک نیوز کا یلغار کیا, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اچھا, ایک اور کیفیت ہے جو جینیٹیکلی ٹی وی جو ہے وہ دنیا میں صرف آپ کا نہیں, پاکستان کا نہیں, خراب خبر پہ زیادہ چلے گا. انسان کا دماغ خراب خبر پہ زیادہ چلتا ہے, اسی کو وہ ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. تو اور اچھی خبر کو 10 گنا محنت کرنی پڑے گی, اور فیک نیوز ذرا سی ہوگی وہ آگ لگا چکی ہوگی, اور جب تک آپ اس کو کنٹرول کرنے جاتے ہیں تو آگ لگ چکی ہوتی ہے. تو یہ جو اگلا زمانہ ہے اس کے اندر میری فکر یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اب اس میں تمیز کر لے. اگر اس کے اندر ہمارا نوجوان کامیاب ہوا, اور آپ جیسے ٹیلی ویژن اسٹیشن اس بات کا اہتمام کرتے رہیں کہ پہچانو
اور اس کے فرق کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو دیکھ لیں جی جی کیونکہ یہ آگ لگانے والی بات ہوتی ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے نا جی. میں نے تو ایک اخبار میں مضمون لکھا فیک نیوز کے خلاف. میرے ساتھ یہ ہوا کہ کسی ٹیلی ویژن والے نے کسی جگہ پر کوئی بات پوچھی, اس نے پوچھا یہ کہ یہ جو گندم کا بحران ہے اس کا کون ذمہ دار ہے, تو میں نے کہا مجھے پتا نہیں. ایک چینل نے اس کو یہ اٹھایا کہ جی پاکستان کا صدر ہے, اس کو گندم کے بحران کا پتا نہیں, ٹلٹ کر دی. وہ سارے دن چلتا رہا, دوسرے دن چلتا رہا. اور میں نے کچھ لوگوں کو بتایا بھی کہ پورا سوال تو سن لو. سر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پریزیڈنٹ صاحب, آپ نے مشترکہ اجلاس میں کہا تھا کہ عالمی دنیا کو اس وقت جو ہے وہ افغانستان کے اوپر توجہ دینی چاہیے, وہاں پہ بڑے اس وقت ہیومینٹیرین کرائسس آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا نے اس وقت تنہا چھوڑ دیا افغانستان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو اسلامی اقدار کے اندر اور انسانی اقدار کے اندر بڑی اہم ہے, وہ ہے درگزر. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی طاقتیں کبھی چیزوں کو درگزر نہیں کر پاتی اور دہائیاں لگ جاتی ہیں ظلم و ستم کی. دنیا کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ قومیں یکجا ہوں, اکٹھا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو درگزر کی کیفیت ہے اور انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بڑی اہم ہے. اب افغانستان کے اندر $3 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے کو سوائے تباہی کے آثار, انسانوں کی تباہی کے آثار, انفراسٹرکچر کی تباہی کے آثار ہے. اور بجائے اس کے کہ یہ سوچا جائے کہ دیکھو یہ قدم ہی غلط تھا, الٹا یہ سوچا جائے کہ نہیں جی پھر یہ ہوا, پھر پاکستان نے یہ کیا, الزام پاکستان پر آئے کہ یہ کیا. اب صرف ایک چشمے سے دیکھا جائے کہ جی عورتیں پردہ کرتی ہیں نہیں کرتی, یہ چشمہ خراب ہے. بھئی آپ کسی جگہ کو کچھ بدل تھوڑی دیں گے, ان کی اپنی اقدار ہیں. دوسری بات یہ کہ لڑکیاں اسکول میں جائیں تو وہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اچھا, پیسہ ان کا اپنا رکا ہوا ہے, $13 بلین ان کے اپنے پیسے رکے ہوئے, جیسے بھی تھا ان کے اپنے پیسے وہ رکے ہوئے. اور ان کو اب وہاں پر ہیومینیٹیرین ڈس آرڈر, یعنی ان کا اپنا پیسہ روک کر ان کو خیرات دو تو وہاں کے معاملات خراب ہی ہوں گے نا. بالکل. پھر ایکسٹریم ایلیمنٹ ہوتا ہے ہر جگہ پر, اگر وہاں حالات خراب ہوں گے تو ایکسٹریم ایلیمنٹ وہاں پر آئے. فی الحال جب تک یہ ان کے پیسے پر سے ہاتھ نہیں اٹھاتے, کم سے کم ہیومینیٹیرین ایڈ دے جی, جو خوراک کی قلت ہے اس کو تو دور کرے ہے نا. اب آپ کو یہ آپ بھولیے گا نہیں کہ عراق کے اندر 10 سال ایک ایمبارگو لگا رہا, اور امریکن سٹڈیز یہ ہیں کہ اس 10 سال میں 2 یا 3 لاکھ جانیں بچوں کی زیادہ ضائع ہوئی صرف اس بات پر کہ ایمبارگو ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہے. اس کی ذمہ دار تو یہ عالمی طاقتیں ہوئی نا, پھر یقیناً عالمی طاقتیں. میں اس وجہ سے پاکستان کا ایک بڑا مقام دیکھتا ہوں دنیا میں کہ اس وقت دنیا عالمی طاقتوں کے تعلقات جو ہیں وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر ہیں. ہندوستان سے تجارت ہے, لہذا ہندوستان جتنا ظلم کرے کشمیر میں اس کے اوپر قومیں آبجیکٹ نہیں کرتی. اس وقت ہندوستان آگ لگا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, قومیں آبجیکٹ نہیں کر رہی. اس بات کا امکان ہے کہ وہاں جینوسائیڈ ہو جائے. عمران خان صاحب نے خاص طور پر بلاسفیمی میں دنیا کو آگاہ کیا کہ یہ نفرتوں کی فضا ختم کرو, مگر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو میں پاکستان کا جو مقام سمجھتا ہوں اس وقت عالمی دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ اقدار کی بنیاد پر, اخلاقیات کی بنیاد پر اس وقت دنیا کی ممالک بات ہی نہیں کرتے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے نا. یونائٹڈ نیشن میں ویٹو پاورز کی بنیاد پر کشمیر نہیں آتا ڈسکشن میں, لہذا اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا. فلسطین کا آپ حال دیکھ لیں. تو انسانی اقدار کا راج واپس آئے گا اور آنا چاہیے. اس وقت امن کی دنیا کو اتنی سخت ضرورت ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, کوآپریشن کی ضرورت ہے. کووڈ کے اندر دنیا نے پھر بھی کوآپریٹ تھوڑا کیا, زیادہ نہیں کیا. دیکھو ابھی بھی ممالک ہیں جہاں پیسہ زیادہ ہے وہ 4تھی 5ویں ڈوز لگوا رہے ہیں, 4تھی ڈوز تو لگوا ہی رہے ہیں نا. اور ممالک ہیں دنیا میں جہاں ایک بھی ڈوز نہیں لگی. تو میں نے پاکستان کا قانون فالو کیا. مثال کے طور پر ایسے ہی آدمی کر سکتا ہے. میں نے جب میری باری آئی, جب میں نے
ویکسینیشن کرایا جب باری آئی, بالکل انتظار کیا ہے نا, اور اس کے بعد اب پاکستان جب تک یہ اوپینین نہیں بنائے گا کہ تیسرا ڈوز لگے, میں نہیں لگاؤں گا, ہے نا. تو یہ تو دنیا نے اچھی مثال آپ قائم کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان نے ہمیشہ دنیا کی اعلیٰ اقدار کی بنا پر مدد کی ہے. ابھی آپ دیکھیں جیسے افغانستان میں کرائسس آیا ہے تو پاکستان نے ایویکویشن میں پوری دنیا کی مدد کی, لیکن اس کو اس طرح نہیں سراہا گیا جس طرح سراہا جانا چاہیے تھا. الٹا 20 سال کی ناکامی کا ملبہ پاکستان میں ڈال دیا. ایک سوال اور کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کرتی ہیں عالمی طاقتیں ہیومینٹیرین کرائسس کی, وومن رائٹس کی, تو یہ انہیں صرف افغانستان نظر آتا ہے, انہیں کشمیر نہیں نظر آتا یہاں پہ بری طرح بدترین تشدد اس وقت ہو. اس سے زیادہ کہہ نہیں پاتا ہوں, مگر یہ کہ بڑا تضاد ہے. اور ہم تو کشمیر کا آپ حال دیکھ رہے ہیں نا, کیا برا حال, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا برا حال ہے. صاحب یہ مودی کے آنے کے بعد یہ چیزیں کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئی, کیونکہ ہندوتو, RSS اور اقلیتوں پہ مسلمانوں کے اوپر مظالم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈھائے جا رہے ہیں. بھائی صاحب, میں تو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ سائیکل جو ہے منافرت کا, اس کے 30-35 سال لگتے ہیں اس میں. ہٹلر کو جب سے وہ شروع ہوا, صرف دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے وہ 20 سال کے اندر یا 25 سال کے اندر ختم ہوا, ہٹلر کا نازی ظلم. اگر جنگ نہیں ہارتا تو وہ اور 30-35 سال چلتا. اچھا, اسی طرح سے جو ہندوستان کے اندر اب شروع کیا ہے مودی صاحب نے, یہ بھی لمبا چلے گا. اور مجھے خطرہ یہ ہے, اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہاں مسلمان خدا نہ خواستہ ہتھیار اٹھا لے, خدا نہ خواستہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہونے سے میں بڑا گھبراتا ہوں, تو ایسے آپ کے ساتھ تو ایسے گفتگو کرتا ہوں جیسے عدالت میں بیٹھا ہوں بڑے محتاط ہو کے, تاکہ سارا کانٹیکسٹ رہے. تو خدا نہ خواستہ اگر مسلمان ہتھیار اٹھا لے تو وہاں اور حالات خراب ہوں گے اور پاکستان کے اوپر الزام لگے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں, کل بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر میں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر جو سین ایلیمنٹ ہے اس کو ہوش میں آنا چاہیے. یہ جو خوشونت سنگھ تھا, اس نے کتاب لکھی 2005 میں, دی اینڈ آف انڈیا. اس نے کہا جس اعتبار سے یہ ہندوتوا والا کرائسس چل رہا ہے, ہندوستان اپنے آپ کو آگ لگائے گا اور اس کو کوئی باہر سے حملے کی ضرورت نہیں ہے. مگر وہاں کرائسس ہوگا تو ہمارے یہاں بھی وہ الزامات آئیں گے اور ہمارے یہاں کرائسس کریٹ کریں گے. ہمارے تو بلا وجہ کریٹ کر رہے تھے, بلوچستان میں کرائسس کریٹ کر رہے تھے, یہ کہہ کر کہ کشمیر میں پاکستان کریٹ کر رہا ہے. ان کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا. سر دیکھیے, انسانی عقل کی تعصبات کے اندر فہم غائب ہو جاتی ہے. مشرق اس میں کشمیر کے اندر ان کو یہ احساس نہیں کہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہے. 70 سال کے بعد بھی قوم خلاف کھڑی ہوئی ہے کشمیری. اتنی پابندیوں اگر کے اتنا باوجود تم نے اچھا اثر حال کیا ہوتا تو وہ تمہارے خلاف کھڑے ہوتے. وہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اس میں نعرے لگا دیتے ہیں پاکستان کی جیت کی خوشی میں. یہ بھی ان کو ناگوار ہے. ہم نے تو یہ امیجز دکھائے کہ افغانی یہاں تھے اور وہ افغانی طلبہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان اور افغانستان کا میچ ہو رہا ہے تو ایک طرف پاکستانی طلبہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, افغانی طلبہ افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا حرج ہے اس میں؟ کھیل ہے یار. اچھا, کھیل کے ذکر آ گیا تو جب پاکستان نے کرکٹ انڈیا کو ہرایا اور بڑے مارجن سے ہرایا تو یقیناً آپ میچ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے کیا تاثرات تھے اس وقت؟ بہت اچھے, بہت خوشی ہوئی سارے پاکستانی, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر تو انہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا اور انڈیا کو بڑا سپیریئر دکھا رہے تھے. وہ ہربجھن تو کہتے تھے کہ یہ ٹیم کے انہیں مکمل نام بھی یاد نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم میں کون ہے. اچھا سر, افغانستان کی بات ہو رہی تھی تو اگر جو ابھی حالات, ابھی ٹرائکا کا بھی اجلاس ہوا پاکستان میں, انہوں نے یہی کہا کہ سردیوں سے پہلے جو ہے وہ ان کے فوڈ کے مسائل حل کیے جائیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر عالمی طاقتوں نے ساتھ نہ دیا تو پاکستان کی طرف پھر افغان مہاجرین کا رخ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ بات طے کی تھی کہ اگر مہاجرین کا رخ ہوگا تو ان کو وہیں بارڈر کے پاس ہی یا بارڈر کے ادھر یا بارڈر کے ادھر آئسولیٹڈ رکھیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کی جا سکے. جیسے بنگلہ دیش میں روہنگیا کو بھی آئسولیٹ کر کر زیادہ آسانی سے کیئر کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ لگ رہا آنے والے دنوں میں بھی کچھ مدد ان کی؟ میری خواہش تو نہیں ہے, میری خواہش تو یہ ہے کہ یار فکر کر لو, کوئی وجہ نہیں فکر نہ کرے. بھائی کیوں نہیں فکر, اتنا ظلم وہاں پر ہو چکا, وہ کس چیز کے ذمہ دار ہیں جن کو ذمہ دار ٹھہرا؟ ان کے ساتھ مذاکرات بھی آپ نے کیے, ہم نے تو بعد میں کیے. پاکستان ان کو سمجھاتا رہا. عمران خان 20 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ طریقہ نہیں ہے, نقصان ہوگا,
माने नहीं, दुनिया अब भी नहीं मान रही. चले दुनिया तो एक ना एक दिन जरूर मानेगी. आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. वेलकम बैक. प्रेसिडेंट साहब, आपकी सियासत, ये नहीं हो सकता कि सियासत पे बात ना हो, क्योंकि आपकी 22 साल की स्ट्रगल है, आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ की है. करप्शन का नारा था पीटीआई का, और जब से हुकूमत आई है हमें नजर भी आ रहा है कि एहतसाब कोर्ट में, दूसरे कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, लेकिन ये केसेस अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचे. ये नैब का कानून बड़ा सिंपल हजरत उमर वाला कानून था कि अगर सवाल कर लिया जाए कि तुम्हारी ये चादरें कहाँ से आई, तो आप जवाब देंगे. ये नहीं होगा कि तुम साबित करोगे कहां से आई. ठीक है ना. तो हजरत उमर ने खुद जवाब दिया, उनके बेटे ने बताया, ये हुआ. तो नैब का कानून यही है कि हुकूमत का प्रोसिक्यूशन का काम ये कि तुम्हारी जायदाद है, तुमने मान लिया कि तुम्हारी जायदाद है, अब बता दो कहां से आई है. इतना कॉम्प्लिकेटेड कानून है ही नहीं, उसको सालों चलता रहे. तो ये अजीब अदालती निजाम है यार. मेरे ऊपर केस है दहशतगर्दी का, चल रहा है अभी तक. और इल्जाम ये है कि आपका उन्वान आपके प्रोग्राम का डी चौक है कि डी चौक पर मैंने लोगों को हथियार सप्लाई किए थे. तो अभी तक चल रहा है. अब वो जिसने इल्जाम लगाया वो कहाँ चला जाएगा, वो कोई पुलिस वाला था या कौन था, उसको बुलाकर सुनकर मुकदमे का फैसला करो, बजाय इसके कि मैं वकील के बैठा हुआ हूँ. और मैंने कहा मैं इम्यूनिटी नहीं लूंगा, क्योंकि भाई इम्यूनिटी, जब हजरत उमर को कोई इम्यूनिटी नहीं थी तो मुझे क्यों. अलबत्ता कानून सही है इम्यूनिटी का भी कि फ्रिवलस केसेस में नहीं फंसाया जाए. यानी ऐसा ना हो कि मैं 100 मुकदमे हर सियालकोट में कोई मुकदमा कर दे, फलानी जगह कर दे, किसी भी बात पर कर दे. तो ये फ्रिवलस केसेस की इम्यूनिटी तो होनी चाहिए, मगर ये कि कम से कम, तो ये जो मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि अदालती निजाम के अंदर स्पीड बढ़ाने के हवाले से बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है. जैसे आपने जैसे सिविल साइड पर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है. अब सिविल ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है. तो पाकिस्तान एक रिफॉर्मेटिव स्टेज से गुजर रहा है, उसके अंदर अदालती निजाम के अंदर भी रिफॉर्म्स की जरूरत है कि लोगों को इंसाफ जल्दी मिले. ऐसा ना हो कि कब्जा सच्चा दावा झूठा, जो अब तक किसी हद तक चल रहा है. प्रेसिडेंट साहब, जैसे आपने हजरत उमर की मिसाल दी, तो हुकूमत से तोशा खाना के बारे में जो ताइफ मिले हैं वो पूछा जा रहा है, तो वो जवाब उसका क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं इसको स्टडी नहीं किया, वरना मैं आपको यकीनन जवाब देता. मैं वाकिफ नहीं हूँ कि क्या वजह है कि क्यों नहीं, मैंने इसको स्टडी नहीं किया. अच्छा, दूसरा ये था कि नैब में आपने भी तरामीम की, ऑर्डिनेंस वगैरह आए, ये ऑर्डिनेंस लाने की क्यों जरूरत पेश आई? कौमी असेंबली में इन चीजों को क्यों नहीं पेश किया? जरूरत इस वजह से आई पेश के जनाब आइन इस बात की इजाजत देता है कि ऑर्डिनेंस हो, और प्राइम मिनिस्टर को आइन ये इजाजत देता है कि जरूरत की बुनियाद पर, कभी ये कि सेशन ना हो, कभी ये कि कानून लाना है मगर असेंबली में वोट कानून पास करने के एतबार से कसर हो, तो लिहाजा काम रुक नहीं सकता. जैसे फाटफ के बहुत सारे कवानीन हुए ना, जी है, तो कंसेंसस तलाश करना पड़ा, वरना फाटफ का मसला होता, मगर उसमें भी ऑर्डिनेंसेस निकाले हमने. तो लिहाजा जो आइन जिस चीज की इजाजत देता है तो हुकूमत जरूरत समझती है तो हमारे पास भेज देती है, और आइन ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस होगा. और मैं समझता हूँ कि जेन्युइन कैफियत प्राइम मिनिस्टर साहब के पास से आती भी है, तो मैं उस पर दस्तखत करता हूँ तो ऑर्डिनेंस लागू हो जाता है. तो स्टेट ने फंक्शन करना है. पार्लियामेंट को चाहिए कि बैठकर एक दूसरे के साथ सही आइन साजी करे. सिर्फ लड़ाई झगड़े के अंदर ये 5 साल गुजारना, ये मुल्क के साथ नाइंसाफी है. अच्छा, अपोजिशन के साथ जब भी बात होती है, मिसाल के तौर पे अगर हम इंतखाबी इस्लाहात ही ले लें, तो 1970 के बाद से कोई भी ऐसा इलेक्शन है जिसका इलेक्शन के बाद अपोजिशन ने धांधली का शोर ना मचाया हो. अब जैसे गवर्नमेंट एक इस्लाहात लेके आई है और ईवीएम के बारे में बात हो रही है, तो आपने भी उसके ऊपर बहुत काम किया है, तो अपोजिशन क्यों नहीं मान पा रही उसके ऊपर? मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं मान पा रही. मैं तो आपके प्रोग्राम से कौम को एश्योरेंस देता हूं कि इससे बेहतर सिस्टम हो ही नहीं सकता. मैंने अपनी पार्टी के अंदर टेलीफोन वोटिंग कराई थी लाखों में 2011 के अंदर, जब मैं सेक्रेटरी जनरल था. 2011-2021 10 साल हो गए. 10 साल में चीजें भी इंप्रूव कर गई. मैंने अपनी पार्टी में लाखों की वोटिंग करा दी, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ उसके ऊपर. तो ये ईवीएम यानी बड़ा सिंपल सा निजाम है. एक कैलकुलेटर है जो 50 साल से दुनिया में है, नया नहीं है. उसमें आप बटन दबाएं
تو وہ صرف یہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ بٹن نمبر 2 آپ نے 10 مرتبہ پریس کیا ہے، 5 مرتبہ پریس کیا، اور ایک پرنٹر ہے جو بیلٹ پیپر پرنٹ کرتا ہے، دیکھ کر آپ اس کو بیلٹ باکس میں ڈالیں. مسئلہ کیا ہے نا؟ اور ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے، چھوٹے الیکشن کے اندر اعتراض ہوتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے 1988 سے کر لیا ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج یہاں پہ ٹیلی فون بننے شروع ہونا تو ہم ان سے کہیں کہ یار یہ اسمارٹ فون مت بناؤ، پہلے وہ روٹری والا فون بناؤ ہے جو 40 سال پہلے بنتا تھا، وہاں سے شروع کرو، پھر کسی دن آ کر تم وہ اسمارٹ فون بنا لینا. یار دنیا ترقی کر گئی. مثال دیتے ہیں امریکہ میں ادھر ادھر نہیں ہو رہی الیکٹرانک ووٹنگ. بھائی ان کو ضرورت نہیں ہے، جھگڑے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ان کے یہاں تھوڑی ہوتے ہیں. بھائی جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں آپ کیمرہ لگاتے ہیں، جہاں جھگڑے ہوتے ہیں آپ کے لیے وہاں پولیس کھڑی کرتے ہیں. تو جھگڑے جب الیکشن پر ہوتے ہیں تو بالکل ٹرانسپیرنٹ سیدھا سادہ نظام ہے. جس نے بحث کرنی ہے میرے ساتھ، اوپن چیلنج کر رہا ہوں، بحث کرو، مگر پھر اس کے اندر اس کو مانو کہ جو چیزیں موجود ہیں. کوئی ہائی جیک نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اس میں وائی فائی ہے ہی نہیں. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو. ووٹ آدمی خود دیکھ کر ڈال رہا ہے. کیا اس سے زیادہ کلیئر کٹ کیا ہو؟ اچھا، پی ٹی آئی کا منشور رہا ہے جس میں ٹاپ کے اوپر تو کرپشن تھی، جس کے اوپر ہم نے ابھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ روزگار ملے گا، مہنگائی کم ہوگی، پیٹرول کی جب قیمت بڑھتی تھی اس کی وزیر اعظم صاحب مثالیں دیتے تھے. لیکن اس وقت معاشی حالات کچھ اچھے نہیں پاکستان کے، اور مہنگائی بڑی تیز سے بڑھ رہی ہے. پاکستان کے دیکھو نا، اب آپ میڈیا دنیا کے، جی اچھا آپ نے کہہ دیا نا خود ہی، لہٰذا جب دنیا کے حالات مہنگائی ہے دنیا میں، تو ہماری جتنی چیزیں باہر سے آتی ہیں وہ مہنگی ہوں گی نا. تیل مہنگا ہی ہوگا ہے. بلکہ مجھے تو خوشی ہے، اور آپ کے ٹیلی ویژن چینل پر کہتے ہوئے بھی ہے کہ سیلز ٹیکس 0 کر دیا. انڈیا میں تعریف ہو رہی ہے کہ جی سیلز ٹیکس 0 کر دیا، سارے ریجن میں پاکستان میں تیل سستا ہے، جبکہ باہر سے مہنگا آ رہا ہے نا. گیس 7-8 ڈالر تھی، اب وہ $30 $25 تک پہنچ گئی. تو باہر سے آ رہی، جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں اس کی یقیناً اس کی وجہ سے مہنگائی ہے. اور مہنگائی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی ذمہ داری ہے کہ حقیقت سے آگاہ کرے. غلط لڑائی نہیں ہونی چاہیے، یعنی غلط ایشوز پر کہ نہیں یہ ذمہ دار ہیں یا وہ ذمہ دار ہیں. یہ جو مہنگائی باہر سے آ رہی ہے اس کی ذمہ داری ساری دنیا پر کووڈ کی وجہ سے، یعنی سپلائی چین کے اندر فرق ہے نا. کنٹینر کی قیمت جو $2,000 کا کنٹینر تھا تو 15,000 تک بھی گیا، تو کنٹینر کی قیمت بڑھ گئی تو چیزیں بھی مہنگی آئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے اندر اپنی حکومت پوری کوشش کرتے رہے، سبسیڈائز بھی کرے گی. اچھا سبسیڈائز کیسے کرے گی؟ ٹیکس کرے گی تو سبسیڈائز کرے گی. اچھا ٹیکس بڑھاؤ تو پھر وہاں شور ظاہر ہے. اب سبسیڈائز، اب کوئی تجوری ایسی تو نہیں ہے حکومت کے پاس کہ کوئی کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا اور تجوری میں $8 نکال کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی پاسنگ فیز ہے، مگر مشکل گزر رہی ہے لوگوں کے اوپر. تو لہٰذا فطرت کے اندر یہ چالاکیاں اور مکاریاں ہیں. قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو قابو کرتے ہیں. اچھا اس میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پر ویئر ہاؤسز کے اندر اب CCTV لگ جائے، پتہ چل جائے. آپ نے دیکھا بازاروں کے اندر جو جرم ہوتے تھے تو CCTV کیمرے سے بچت ہونے لگی. جو الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوتی ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بچ سکتی ہے مگر تیار نہیں ہے ٹیکنالوجی کے لیے، مگر تیار ہو ہی جائیں گے. آپ دیکھیے کہ جو ریپ کے انسیڈنٹس ہوتے تھے تو DNA نے مدد کی. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو یہ چیزیں قابو میں آئیں گی. پریزیڈنٹ صاحب اب تک نیوز کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی کہ مہنگائی جو ہے وہ دنیا میں اس وقت ہے، پاکستان میں بھی مہنگائی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب گورنمنٹ ٹیکس بڑھاتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ سبسڈیز دے سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ 0 کر دیا گیا پیٹرول کے اوپر، اس سے کافی جو ہے وہ عوام کو رعایت مل رہی ہے. اس کے علاوہ اگر افغانستان پہ بات ہوئی تو پریزیڈنٹ صاحب کا کہنا تھا کہ وہاں پہ ہیومینٹیرین کرائسس ہے، دنیا کو دیکھنا چاہیے، عالمی طاقتوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کی اس وقت مدد کرنی چاہیے. افغانستان کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.